مکہ کی فتح سے پہلے کہ ان لوگوں کو تو معاف نہیں کرنا چاہیے، اور بالخصوص جو ان کو لڑ دیا مکہ کے سردار ابو سفیان، ان کے لیے تو معافی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین تھے، تو آپ نے اپنے بادشاہ ہونے کا ثبوت نہیں دیا، آپ نے اپنے پیغمبر ہونے کا ثبوت دیا۔ آج اگر آپ آرڈر دیتے تو 10,000 صحابہ کا لشکر ان لوگوں کی کھوپڑیاں فضا میں اڑا دیتا اور چن چن کے یہ بدلہ لیتے، لیکن آپ نے اس موقع پر یہ ثابت کیا کہ مجھے اللہ نے بادشاہ بنا کر نہیں، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور نمبر 19 میں سورہ نمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کا طریقہ کار بھی ذکر کیا ہے۔ جس وقت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا خط ملکہ بلقیس کو پہنچا، اور اس میں کیا تھا؟ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ میں سلیمان ہوں اور اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اس خط کو اور اپنے پیغام کو، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس اتنا پیغام ہے تمہیں، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ اگر تمہارے دماغ میں میرے اوپر کوئی چڑھائی کرنے کا اور غلبہ پانے کا خواب و خیال ہے تو اس کو نکال دو، اور جو ہی میرا خط ملے تو تابع دار بن کر فوراً میرے پاس پہنچ جاؤ، اس لیے کہ میں اسلام کا پیغام لایا ہوں اور اس کو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا، وَأْتُونِي مسلمین، اور مسلمان بن کر تابع داری کرو، اور اگر نہیں تو پھر وقت فیصلہ کرے گا کہ کفر کو میدان میں غلبہ ملتا ہے یا اسلام کو ملتا ہے۔ ملکہ بلقیس کو اس کے آرام کے محل کے اندرونی کمرے میں یہ خط ملا، ایک پرندے ہدہد کے ذریعے۔ اول تو وہ اس بات سے حیران ہوئی کہ ایک بادشاہ کا خط میرے پاس پہنچا کیسے؟ اتنے سخت پہرے ہیں فوج کے اور کوئی شخص قاصد آیا بھی نہیں، اور خط میرے بیڈ روم پہ پہنچا ہے۔ اور جب اس نے دیکھا تو ہدہد بیٹھا ہے، تو ذہن میں یہ آیا یہ کوئی شخص بڑا عظیم ہے کہ پرندے بھی جس کی تابعداری کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی امر ہے، لہٰذا مجھے جلدی نہیں کرنی چاہیے مقابلے میں۔ حالانکہ بڑی جنگجو تھی، بڑی بہادر تھی، اور بہت بڑا لشکر تھا اس کے پاس، اور ایک امیر سلطنت کی ملکہ تھی، اور یہ سورج اور چاند کو سجدہ کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط ملنے کے بعد اس نے فوراً اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا، اور جب وہ سارے وزیر اور ارکان سلطنت بیٹھے تو اس نے خط رکھا کہ یہ خط ہے، بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم جنگ کرنا چاہتی ہو تو ہم تہس نہس کر دیں گے اس بادشاہ کو جس نے خط لکھا، ہم ڈرنے والے لوگ نہیں، آپ حکم کریں، اور ہمیں کسی صورت بھی دبنا نہیں چاہیے اور ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہم کیوں ڈریں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، آلات حرب و ضرب۔ اس وقت ملکہ بلقیس نے ایک عجیب جملہ بولا، اس نے کہا کہ جنگ کرنا آسان ہے، شروع کرنا، اس کو ختم کرنا آسان نہیں ہے، اور جس وقت بادشاہ داخل ہوتے ہیں شہروں میں تو نقشے بدل جاتے ہیں۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، یہ بادشاہ جب شہروں اور بستیوں میں اور ملکوں میں داخل ہوتے ہیں لشکروں سمیت تو وہاں تباہی مچا دیتے ہیں، کھوپڑیاں فضا میں اٹھتی ہیں، خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں، بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، شہروں میں آگ جلائی جاتی ہے، فصلیں مویشی تباہ ہو جاتے ہیں، اور لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں۔ افسدوہا،
تو جنگ کی طرف تم نے فوراً کیسے ذہن ڈال دیا؟ اور تمہیں یہ پتہ ہے جو شہر کے شرفاء ہوں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، اور جو کمی اور ذلیل ہوں وہ بعض دفعہ غالب آ جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو کر و فر اور حشم و خدم ہے یہ ختم ہو جائے گا اگر اس بندے نے غلبہ پا لیا۔ لہٰذا میں یہ نہیں کہتی کہ ہمیں فوراً جنگ کی طرف جانا چاہیے۔ میں تو اتنی بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ دنیا سے یہ ایک خاتون بادشاہ ہے وقت کی، جس نے بادشاہوں کی شہر میں آمد کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب وہ شہروں میں لشکر کشی کرتے ہیں تو تباہی مچ جاتی ہے۔ تو میرے پیغمبر اگر بادشاہ ہوتے تو آج مکہ میں خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں، کیونکہ بادشاہ جب آتے ہیں تو پھر وہ یوں ہی کرتے ہیں۔ لیکن یہ تاریخ انسانی میں ایک عجیب مثال ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے دشمن آج مکہ میں چھپے بیٹھے ہیں اور اپنے گھروں میں، اور ان میں ہمت اور طاقت نہیں اتنے بڑے لشکر جرار کا، اور اگر آپ ہیں کہ پوری طاقت بھی رکھتے ہیں تو کچھ کوئی ڈر بھی نہیں ہے کہ کہیں ہمارا لشکر پسپا نہ ہو جائے۔ 100% گارنٹی ہے کہ مسلمان جیت جائیں گے اگر جنگ بھی ہوگی۔ اتنا بڑا لشکر اہل مکہ نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، اور جب یہ چڑھائی کر کے ان کے شہر میں داخل ہو جائیں تو ان کی جرت ہی نہیں ہے کہ ان کا راستہ روک سکیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ عین اس کیفیت میں آپ نے دنیا کو یہ ثابت کیا کہ میں بادشاہ نہیں، مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور آپ نے فوراً اعلان کر دیا کہ اللہ سب سے بڑے، جو اللہ کے گھر میں داخل ہو اس کو امن ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا مہمان ہے، عبادت کے لیے جا رہا ہے، یہ چھپ رہا ہے پناہ، تو اللہ کی پناہ کو ہم نہیں توڑ سکتے۔ اور پھر مکہ کا جو سردار ہے وہ ابو سفیان ہے، اس کی عزت ہے، بے شک اس نے جیسے بھی اپنے عہدے کا استعمال کیا، لیکن آج میں ان کو بھی یہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، اور میں اپنے لشکر کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ مکہ کا کوئی بھی شخص اگر ابو سفیان کی حویلی اور گھر میں چلا جائے امن لینے کے لیے تو مجھ رسول کی طرف سے اس کو امن کی ضمانت مل گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ابو سفیان اس حضور کے احسان کے بعد جبکہ 100% دیکھ رہے ہیں کہ جان چلی جائے، اور آپ نے ایک نئی زندگی جب دے دی تو ابو سفیان کے اندر کتنا بڑا انقلاب پیدا ہو گیا ہوگا۔ کسی انقلاب نے ابو سفیان کی بیوی کو بھی خرید لیا، اور ان کے اولادوں کے دلوں پہ بھی رسول اللہ کا مقام اور ادب اتر گیا۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو جہاں دیگر لوگ آئے تو ابو سفیان اور ان کے بیٹے اور بیوی یہ سارے آ گئے اور کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیں، ہم بھی کلمہ پڑھ کے آپ کی امت میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے صحابی بن گئے، تو ان کو یہ صحابیت کا شرف اور مرتبہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بولو اللہ، اور ایسا بولو، آواز ضائع ہو جائے گی۔ اللہ بیٹھے کو کی بات سنا نا، سنا تو جائے بولو تو صحیح نا۔ بس بات مختصر کرتے ہیں۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ حضرت امیر معاویہ صحابی بن گئے۔ کیا بن گئے؟ صحابی بن گئے، صحابی بن گئے۔ بس یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں گئے، حضور کو ملے، کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا، حضور کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، اور جو شخص ایمان لائے اللہ کے رسول کی صحبت میں پہنچ گئے براہ راست، اور پھر ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہو جائے اپنے وقت پر، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولے صحابی۔ حضرت امیر معاویہ کے کارنامے کیا ہیں اسلام کے لیے، اس سے میں بحث نہیں کرتا، کچھ بھی کارنامہ نہ ہو، لیکن جب وہ صحابی بنے تو دنیا کے سارے اعزاز جو نبیوں کے بعد اللہ نے مرتبے کے صحابہ کو دیے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کو بھی نصیب ہو گئے۔ اور کوئی بھی اگر انہوں نے کام نہ کیا، کوئی ملک فتح نہ کیا ہو، انہوں نے کوئی دنیا میں اور لوگوں کی بھلائی کا کام نہ کیا ہو، بس صحابی بنے
اور 2 منٹ بعد ان کا انتقال بھی ہو جاتا. تو جو مرتبہ صحابیت کے لیے رب نے لکھا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا رتبہ اللہ نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو دیا، اور نبیوں اور رسولوں کے بعد اللہ کی اس کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ اللہ نے آخری پیغمبر کے صحابہ کو عطا فرمایا. کسی پیغمبر کا کوئی صحابی بھی پچھلی امتوں میں سے ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکا، اور یہ سارا کمال تھا اللہ کے رسول کی صحبت کا. صحابہ کو یہ مرتبہ اعمال کی بنیاد پر نہیں ملا، ورنہ امت میں ایسے لوگ آئے جن کی عمریں کئی صحابہ سے زیادہ ہیں. انہوں نے جہاد زیادہ کیا، صدقہ خیرات بہت کیا، نوافل کثرت سے پڑھے، بہت زیادہ نیکیاں بھی کی اس لیے کہ عمر لمبی تھی، نمازیں زیادہ ہیں اس لیے کہ عمر لمبی ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود جو اس کے اعمال کثیر ہیں، لیکن وہ اس صحابی کی شان کو بھی نہیں پہنچ پاتا. یہ ایک عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ جس شخص نے حضور سے ملاقات کی، اس مجلس میں کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے اسی مجلس میں مر گیا 1 منٹ بعد، تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت تک کے ولی، علماء، ابدال، غوث اور جتنے بھی مراتب ہیں ولایت کے، علم کے، عمل کے، وہ سارے کے سارے جمع ہو کر بھی اس صحابی کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اب ذرا سنیے، امام المحدثین عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور 1 سال یہ جہاد پہ ہوتے اور 1 سال خانہ کعبہ میں یہ عبادت کیا کرتے تھے. عبادت کا جو مرکز ہے کعبہ، اس کا ثواب مقام پر دنیا کے تمام عبادت خانوں سے زیادہ ہے. اور پھر جہاد میں 1 سال جہاں عام نیکی بھی 700 نیکیوں سے شروع ہوتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا شخص تھا اپنے وقت کا، کہ جس کی نمازیں کعبہ میں اور جہاد اللہ کے راستے میں اور صف اول کے مجاہدین میں تھے. اور پھر اس کے بعد اتنے بڑے محدث کہ امام بخاری کے استاذ ہیں اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو ان کا مرتبہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیا ہوگا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کی بات بتائی ہوئی اور فتویٰ دیا ہوا وہ کتنی بڑی حیثیت رکھتا ہوگا. امام اہل سنت حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں سوال کیا، اس لیے کہ تاریخ میں جن شخصیات پر ظلم کیا تاریخ دانوں نے، ان میں سے ایک ہستی صحابی رسول امیر معاویہ بن ابی سفیان کی بھی ہے کہ ان کے ساتھ کا اظہار کیا، نفرت اور عداوت کا اظہار کیا، اور بعد کے دوروں میں جو حالات پیدا ہوئے جنگوں کے، اس وجہ سے نعوذ باللہ ان کو حضرت علی کا دشمن سمجھا بعض بیوقوفوں نے، اور یہ سمجھا کہ حضرت معاویہ زیادتی کر رہے ہیں، جبکہ کوئی دشمنی نہیں تھی. اور بھائیوں میں بھی رنجش ہو جاتی ہے، باپ اور بیٹے میں بھی ہو جاتی ہے. ہر اختلاف کفر اور اسلام کا نہیں ہوتا، بعض جائز اختلاف جائز بنیادوں پر بھی ہوتے ہیں، اور دونوں طرف جو اختلاف کرنے والے ہوں ہم ان میں سے کسی کو غلط نہیں بلکہ دونوں کو صحیح اس حیثیت سے قرار دیتے ہیں کہ وہ بدنیت نہیں ہے، نیک نیت ہے، اور ایک طرف اگر افضل ہے تو دوسری طرف غیر افضل رائے ہے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے. انہی میں سے ایک مسئلہ حضرت علی اور ان کے درمیان اپنے وقت میں قصاص عثمان پر رنجش کا پیدا ہوا، اور اس چیز کو بنیاد بنا کر بعض جاہلوں نے ان کی کردار کشی کی ہے، اور ان کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ یہ تو صحابی رسول ہیں. اور ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے مرتبے کو امیر معاویہ کبھی نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ مہاجرین میں سے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ مہاجرین میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ فتح مکہ کے وقت ہجرت ختم ہو گئی تھی. اس لیے حضرت امیر معاویہ وہ جو فرض ہجرت تھی حضرت علی کو نصیب ہوئی. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مہاجرین اور انصار میں سے بڑا درجہ مہاجرین کا ہے، اور اللہ کے رسول خود بھی مہاجر تھے، تو مہاجرین درجے میں انصار سے آگے گئے. تو حضرت علی مہاجرین میں سے ہیں، پھر حضرت علی اصحاب بدر میں سے ہیں،
پھر حضرت علی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، پھر حضرت علی یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ اس لیے یہ سوچنا کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو نعوذ باللہ حضرت علی کے برابر یا ان سے اوپر لے کے جا رہے ہیں، یہ تو نہ کسی اہل سنت والجماعت کے عالم نے لکھا ہے، نہ کسی نے کبھی سوچا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے صحابی سارے عظیم ہیں، لیکن ہم کسی بھی صحابی کو حضرت صدیق اکبر سے اوپر درجہ مانتے ہوں تو یہ ایسی غلطی ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کے ہاں قابل تسلیم نہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے مرتبے کو تو تمام صحابہ میں بھی کوئی نہیں پہنچ پا رہا۔ حضرت علی کا درجہ بہت آگے کھڑا ہے اللہ کے ہاں، ان کا بالکل ابتدائی دور میں، بلکہ پہلے دن ہی کلمہ پڑھنا اور پھر مکہ کا مشکل دور حضور کے ساتھ گزارنا، پھر ہجرت کرنا، اور ایک لڑائی اور غزوہ بھی سوائے غزوہ تبوک کے انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اس میں بھی وہ جانا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو حکم دیا کہ تم مدینہ میں میرے نائب بن کر رہو، اس لیے کہ پیچھے ذمہ داری سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب حضرت علی کی اتنی فضیلت ہے تو حضرت امیر معاویہ کی کوئی ویلیو نہیں۔ حضرت امیر معاویہ تو صحابی ہیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے، اور پھر سردار مکہ کے بیٹے ہیں، خاندانی لحاظ سے بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ وقت کے جنگجو ہیں، پھر اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی صحبت گزری، رسول اللہ نے ان کا نام لے کر ان کے لیے دعائیں کی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سفر میں سواری پر سوار ہیں، ان کے پیچھے حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہیں، اور جب جڑ کر بیٹھے بندہ گھوڑے پر یا سواری پر تو ظاہر بات ہے پچھلے کا پیٹ اور چھاتی اگلے بندے کی پشت کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ جڑا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا پیٹ جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، اے اللہ امیر معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھی بھر دے اور حلم سے بھی بھر دے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے نام لے کر فرمایا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت یافتہ بنا اور ہدایت کا ذریعہ بھی بنا۔ یہ ساری وہ فضائل ہیں جو رسول اللہ کی زبان سے ان کے لیے صادر ہوئے۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس کو ابن حجر مکی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، کہا کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، فرمایا اے معاویہ میں تجھے بتاؤں قیامت کے دن میری اور تیری ملاقات کس پوائنٹ پر ہوگی کہ دنیا میں لوگ جو چلے گئے پہلے اور بعد میں، میدان حشر کا ایک عجیب منظر ہوگا، پھر پل صراط سے گزر ہے، حساب کتاب ہے، میزان عدل ہے، پھر جنت میں داخلہ ہے۔ تو ملاقات کس کی کہاں ہونی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کو اللہ کے رسول اپنی زبان سے یہ بات بتا کر چلے گئے، اور یہ حدیث میں موجود ہے، فرمایا معاویہ تیری اور میری ملاقات جنت کے دروازے پر ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ نا، اچھا آواز آیا، سبحان اللہ۔ کہاں ملاقات ہونی ہے؟ تو امیر معاویہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں، بولو جنت میں۔ جنت میں نہیں جانا تو دروازے پہ کیسے پہنچ گئے؟ یہ جو آج بیٹھ کے حضرت امیر معاویہ کو چیک کر رہے ہیں کہ یہ کام انہوں نے ٹھیک کیا یا غلط، اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جب مروں گا تو کلمہ بھی نصیب ہوگا کہ نہیں، لیکن ان کو تو اللہ کے رسول گارنٹی دے کر چلے گئے۔ اس لیے کہ جو لوگ پل صراط سے گزریں گے، پل صراط سے، تو یہ 1500 سال کا سفر ہے روشنی کے رفتار کا، 500 سال چڑھائی ہے، اترائی ہے اور سیدھا ہے، یہ 1500 سال 500 سال کے۔ اب جو جہنمی ہوگا وہ پل صراط ہی سے نیچے گر جائے گا، وہ آگے کراس ہی نہیں کر سکے گا، اور نیچے جہنم ہے، اس کے طبقے اور منافق سب سے نیچے چلا جائے گا، اور باقی کفار مشرک اپنے اپنے درجوں میں پہنچیں گے۔ تو پل صراط سے گزرتے ہوئے جہنمی تو نیچے چلے جائیں گے سارے، اب پل صراط جو بھی کراس کر جائے گا وہ تو ایمان والا ہے، وہ تو جنت میں جائے گا، اور یہ نہیں کہ پل صراط جو ہی کراس کیا تو آگے جنت کا دروازہ ہے، اس سے آگے جنت اللہ نے کہاں رکھی ہے، کتنا بڑا سفر ہے۔ تو جو پل صراط کراس کر گئے انہوں نے تو جنت کے علاوہ جانا ہی کہیں نہیں ہے، ان کے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں
تیری اور میری ملاقات جنت کے دروازے پہ ہوگی. تو کیا مطلب؟ یہ پل صراط سے نیچے نہیں گریں گے، یہ جہنم کی طرف جائیں گے بھی نہیں، اور یہ پل صراط کراس کر جائیں گے اور نور ایمان کے ساتھ، اور پھر یہ جنت کے دروازے میں جب پہنچیں گے، داخل ہونے لگیں گے، ادھر سے رسول اللہ بھی پہنچ جائیں گے، بس ادھر نبی پہنچیں گے، ادھر معاویہ پہنچیں گے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں این جنت کے دروازے پہ معاویہ میری اور تیری اللہ تعالیٰ ملاقات کرا دے گا. اس لیے میں عرض کرتا ہوں حضرت علی کے فضائل بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ حضرت امیر معاویہ نعوذ باللہ کو للو پنجو ہیں، یا حضرت امیر معاویہ کے مرتبے کو بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ ہم حضرت علی کی شان کو گھٹا رہے ہیں. اہل سنت والجماعت تقابل کے قائل نہیں. یہ بعض لوگوں کے ذہن میں جراثیم ہے کہ اگر کسی ایک کی تعریف کرو وہ سمجھتے ہیں دوسرے کا مقام نیچے کر دیا. یہ بالکل ایسے جیسے کوئی حضرت موسیٰ کی تعریف کرے تو وہ یہ سمجھے کہ ہمارے نبی کی توہین ہو گئی. یہ تو اس کے دماغ کی خرابی ہے. ان کا مرتبہ اپنا ہے، ان کا مرتبہ اپنا ہے. اسی طرح صحابہ کے مراتب ہیں. جب حضرت صدیق اکبر کی فضیلت ہم بیان کریں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عمر نعوذ باللہ ان کی شان ختم ہو گئی ہے. ان کی شان اور فضائل اپنے، حضرت علی کے اپنے، حضرت امیر معاویہ کے اپنے. تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں بعض لوگوں نے جنگ صفین جو حضرت علی اور معاویہ کے لشکروں کے درمیان ہوئی، اس کو بنیاد بنا کر حضرت امیر معاویہ کے خلاف قلم چلایا، زبان کھولی، بکواسات کیے اور نعوذ باللہ کردار کشی ان کی ہے. ان کو اپنے جیسا سمجھتے تھے. توجہ کیجئے گا، میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام المحدثین عبداللہ بن مبارک سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ کا درجہ زیادہ ہے یا حضرت اویس کرنی کا؟ حضرت امیر معاویہ کا درجہ زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا؟ اب یہ دونوں شخصیات اتنے بڑے رتبے والی ہیں کہ حضرت اویس کرنی نے اللہ کے رسول کی زندگی میں یمن میں جب ان کو اسلام کی دعوت پہنچی، صحابہ کے ذریعے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور ان کی والدہ بہت بوڑھی اور بیمار تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ میں اللہ کے رسول کے پاس مدینہ منورہ میں پہنچوں، میں ان کو ملوں، میں ان کی صحبت میں رہوں، میں ان کا صحابی بنوں، یہ میری خواہش ہے. لیکن دوسری طرف والدہ اتنی بوڑھی اور خدمت کی محتاج ہے کہ میرے بغیر سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں، ان کو کسی طرح بھی میرے بغیر کوئی بندہ نہیں، اور ان کو میری خدمت کی سخت ضرورت ہے. لہٰذا میں کیا کروں؟ ادھر بھی مسئلہ ہے، ادھر بھی میرا ایمان جوش مارتا ہے کہ مجھے جانا چاہیے. اب ایسی کیفیت میں انہوں نے وہاں سے خط لکھا، مدینہ میں اللہ کے رسول کو ملا اور خط و کتابت کے ذریعے رسول اللہ کی صحبت مل گئی ان کو، لیکن وہ براہ راست جو مجلس میں آنے والی صحبت ہے اس کی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ اجازت دیں تو میں آ جاؤں، اور میری یہ بھی ایک مسئلہ ہے، آپ مجھے بتائیں، اس لیے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے اور میں تو آپ کے حکم کے تحت چلوں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، تم میرے پاس مت آؤ، بلکہ میرا یہ حکم ہے کہ وہاں رہ کر تم اپنی ماں کی خدمت سر انجام دو. اب وہ وہیں رک گئے، وہ حضور کی زندگی میں مدینہ منورہ میں نہیں آئے، لیکن اللہ نے وہی اتار دی کہ اویس کرنی کیسا آدمی ہے. اور حضور نے اپنی مجلس میں بیٹھ کے صحابہ کے سامنے حضرت اویس کرنی کی فضیلت بیان فرمائی. آپ نے فرمایا سنو، تم میں سے کسی کی ملاقات اویس کرنی سے تمہاری زندگی میں اگر ہو جائے تو دو باتیں یاد رکھنا. جس صحابی کی ملاقات اویس کرنی کے ساتھ ہو جائے، یہ اس کی نشانیاں ہیں، اور وہ بڑا فقیر منش آدمی ہے، اور اس کی دعا اللہ رد کبھی نہیں کرے گا. وہ جب بھی ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا. یہ اس شخص کی فضیلت اور خاصہ ہوگا. کہا کہ میں دو باتیں بتانے لگا ہوں کہ تم میں سے جس کی ملاقات بھی میری زندگی کے بعد اویس کرنی سے ہو جائے تو اویس کرنی کو مجھ رسول کا سلام پیش کر دینا. سبحان اللہ. اور دوسری بات، اپنے لیے اویس کرنی سے دعا کروانا. صحابی ہو اپنی جگہ، لیکن ان کو کہنا ہمارے لیے دعا کرے، اس لیے کہ ان کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوگی اور رد نہیں ہوگی. اور بعد میں ان کی ملاقات ایک زمانے بعد حضرت علی اور مرتضیٰ کے ساتھ ہو گئی. حضرت علی نے پہچان لیا ان کی علامات سے کہ آپ تو اویس کرنی ہے، تو بس پھر ان کو بتایا اللہ کے رسول نے آپ کو سلام دی ہے اور میرے لیے دعا بھی کرے. انہوں نے ہاتھ اٹھا کے حضرت علی کے لیے دعا کی ہے.
اب یہ درجے اول کے تابعین ہیں جن پہ تاریخ میں دوسری رائے نہیں، ساری امت متفق ہے کہ اویس قرنی اتنے بڑے درجے کا آدمی ہے، باقی جتنے تابعین ہیں کسی کی رسول اللہ سے خط و کتابت بھی نہیں ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تابعین کے اندر سب سے بڑے مرتبے والا شخص وہ حضرت اویس قرنی ہے۔ تو تابعین میں آخری درجے کا اونچا شخص سوال کرنے والے نے چنا، اور صحابہ کے درجے میں انصار و مہاجرین نہیں بلکہ فتح مکہ پہ مسلمان ہونے والے اور پھر تاریخ نے جن کو متنازع بنا دیا اپنی طرف سے، ان کا نام وہ صحابہ میں سے چن رہے۔ اپنی طرف سے جو سوال کرنے والے ہیں اس نے صحابہ کے درجے کے اونچے لوگوں کا نام نہیں لیا، بلکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کے متعلق چہ میں گوئی ہیں، لہٰذا مجھے ان کے اور اویس قرنی کے بارے میں سوال امام المحدثین سے پوچھ لینا چاہیے۔ توجہ، دوسری بات کہ عمر بن عبد العزیز کا مرتبہ زیادہ ہے یا امیر معاویہ کا؟ عمر بن عبد العزیز کون ہے کہ جو 99 اور 100 ہجری میں 2 سال اس امت کے حکمران رہے؟ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب کا دور تازہ ہو گیا، اور اتنا عدل و انصاف کہ اس کے بعد آج تک دنیا میں ایسا عدل کوئی قائم ہی نہیں کر سکا ہے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے میں حیات الحیوان میں علامہ کمال الدین رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس وقت ان کی موت ہوئی، ان کو کفن پہنایا گیا، اب ان کے دفن کا وقت آتا ہے، ہزاروں لوگ کھڑے ہیں این اس کیفیت میں، یکدم ایک غیب سے ورقہ آتا ہے جس پہ ایک تحریر درج ہے، سارے لوگ حیران ہو گئے اور سیدھا ان کے سینے پہ آ کے گرتا ہے، اور وہاں سے جو جید علماء اور محدثین کھڑے ہیں انہوں نے یکدم وہ اٹھایا، اور اس میں کیا تھا کہ یہ رکا اور خط اللہ کی طرف سے ہے عمر بن عبد العزیز کے نام، اور اس خط میں اللہ پروانہ سنا رہا ہے کہ عمر بن عبد العزیز کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزادی نصیب فرما دی۔ تو اتنا بڑا شخص جس میں تاریخ میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے، اور ایک یہ اور دوسرے اویس قرنی، اب ان دونوں کو چنا اور ادھر امیر معاویہ ان کو تقابل کر کے عبداللہ بن مبارک کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ یہ افضل ہے دونوں یا امیر معاویہ افضل ہے؟ اب جب یہ سوال ہوا تو عبداللہ بن مبارک حیران رہ گئے، کہا کہ تو بڑا ذہین آدمی ہے، یہ سوال تو نے بڑا عجیب کیا ہے، لیکن جواب بھی سن لے۔ فرمایا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے ابھی بتایا کہ اویس قرنی صحابی نہیں، عمر بن عبد العزیز بھی صحابی نہیں، یہ تابعین میں سے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کیا ہے؟ زور سے بولو، صحابی۔ اونچا بولو، میں بات ختم کرنے لگا۔ صحابی کیا ہے؟ صحابی۔ اب سنیں جواب کیا دیا۔ ان کو پتا تھا جنگ صفین ہو گئی ہے، ان کو پتا تھا یزید کو ولی عہد بنایا ہے، ان کو پتا تھا معاویہ دنیا سے چلے گئے، ان کو پتا تھا کہ یہ سارے واقعات جو رونما ہوئے، جس کے باوجود ان تمام واقعات کے باوجود امام المحدثین کا فتویٰ سنیے۔ اب وہ کہنے لگے سن، اگر تو نے پوچھا ہے تو پھر ہمارا فتویٰ اور عقیدہ کیا ہے؟ لغبار الذی دخل انف فرس معاویہ یا افضل من اویس القرنی و عمر بن عبد العزیز۔ فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ امیر معاویہ جب گھوڑے پر سوار ہوئے جہاد کرنے گئے رسول اللہ کے ساتھ، اس لشکر میں شامل ہوئے، اور جب یہ گھوڑے تھوڑے اس وقت فضا میں گرد و غبار اڑی، اور وہ گرد و غبار اڑتی ہوئی امیر معاویہ کے جو گھوڑا تھا اس کے ناک کے سوراخ میں داخل ہو گئی۔ فرمایا کہ یہ جو گھوڑے کے ناک کے سوراخ میں مٹی گئی ہے اور یہ گھوڑا امیر معاویہ کا ہے، ہمارا عقیدہ ہے یہ مٹی بھی اویس قرنی اور عمر بن عبد العزیز سے زیادہ مرتبہ رکھتی ہے۔ یہ سوال تو انہیں کیسا کیا ہے؟ اب یہاں ایک عجیب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو انسان ہیں، تابعین ہیں، اور اتنی بڑی کردار کی حامل شخصیات ہیں، تو کیا نعوذ باللہ امام المحدثین نے کچھ جذبات میں ایسی بات کر دی کہ انسان کو تو اللہ نے کرمنا بنی آدم کا تاج دیا ہے، اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، تو وہ تو انسان ہے اور یہ تو مٹی ہے، تو اس مٹی کا درجہ ان سے کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب تو یہ بننا چاہیے تھا کہ معاویہ افضل ہے ان دونوں سے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بولا، انہوں نے کہا معاویہ کو چھوڑ دو، بلکہ وہ
وہ مٹی جو اس فضا میں اڑی اور ان کے گھوڑے کے ناک میں چلی گئی. اب ناک میں جو مٹی ہوتی ہے اس سے تو نفرت کرتے ہیں لوگ, اس لیے کہا کہ یہ مٹی بھی ان دونوں سے افضل ہے. تو جب میں نے تصور میں پوچھا حضرت یہ کوئی سارے سیشن کے لوگ اس طرح کے یہ کہتے ہیں, یہ جواب جذباتی معلوم ہوتا ہے, یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے, یہ کچھ زیادہ ہی مبالغہ آپ نے کی ہے. وہ فرماتے ہیں زیادہ مبالغہ نہیں, اب ذرا غور کرنا ہے کہ میں نے بولا کیوں ہے, اور میں نے یہ جو فتویٰ دیا ہے یہ 1400 سال سے اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں ہے. اگر یہ غلط ہوتا بعد کے علماء اس کو رد کر دیتے, مفتیان اس کے خلاف لکھتے, لیکن 14 صدیوں میں آج تک اس فتوے کے خلاف نہ کوئی بولا ہے نہ کسی نے لکھا ہے. اس کا معلوم ہوتا ہے کہ امت نے اجماع کیا ہے اس بات پر کہ انہوں نے صحیح فتویٰ دیا ہے. توجہ کیجئے گا. تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی مٹی کیسے افضل ہو گئی, یہ میں نے تصور میں سوال کیا تو وہاں سے جواب آتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں نے کہا گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کے لیے نکلے تو جہاد انفرادی عمل نہیں اجتماعی عمل ہے, اور تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ معاویہ صحابی ہیں, اور جب وہ جہاد کے لیے نکلے تو اس جہاد کی قیادت رسول کائنات کر رہے ہیں. اس جہاد کے لشکر میں اصحاب مصطفیٰ موجود ہیں, ان سب کے گھوڑے ہیں, اور جب وہ گھوڑے بھاگے اور ان کا بھی, تو جب بھاگتے ہیں گھوڑا اس کے ٹاپوں سے مٹی اٹھتی ہے فضا میں, تو کہا جب یہ مٹی اڑی ہے تو یہ مٹی تو فضا میں گئی, اس فضا میں صحابہ نے سانس لیا ہے اور رسول اللہ نے بھی سانس لیا ہے, اور وہ نبی کا سانس اس فضا میں ہوا ہے, اور اسی فضا میں یہ مٹی بھی تھی. تو یہ جو پاؤں سے مٹی اٹھی ہے, اس مٹی کو رسول اللہ کے سانس کا کروڑواں حصہ نصیب ہوا ہوگا. یہ عام مٹیوں کی طرح نہ رہی, یہ رسول اللہ کے سانس کے ساتھ مل جل گئی ہے. تو وہ سانس رسول والی جو مٹی ہے اس کو وہ نبی کی صحبت سانس کی ملی ہے. اس لیے وہ مٹی بھی اگر گھوڑے کے ناک میں آئے تو وہ مٹی جب اتنا درجہ رکھتی ہے تو معاویہ بن ابی سفیان کا کیا درجہ ہے؟ سبحان اللہ. تو مسلمانوں کا امیر معاویہ کے بارے میں دل بالکل صاف ہونا چاہیے. مولانا احمد رضا خان جو بریلوی مسلک کے بانی ہیں, انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے, کسی شخص نے سوال کیا حضرت امیر معاویہ کے خلاف جو شخص بولے اس کے بارے میں کیا حکم ہے. انہوں نے جواب دیا کہ امیر معاویہ کو بھونکنے والا جہنمی کتوں میں سے کتا ہے, وہ انسان ہے ہی نہیں. تو اہل سنت والجماعت تو اس مسئلے میں کبھی دو رائے رکھی نہیں ہوگی. باقی اگر کسی عالم نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی اجتہادی غلطی تھی, حضرت علی کے مقابلے میں جو رائے تھی ان کی افضل تھی, اس سے ان کی شان میں فرق نہیں آتا. اس لیے کہ اجتہاد میں خطا کھا کے بھی جو مجتہد ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ایک اجر اس کو پھر بھی ملتا ہے, گناہ نہیں ہوتا. وہ ایک الگ مسئلہ ہے علمی. اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں, اور صحابی ہونے سے جو اعزازات اللہ اور اس کے رسول نے دے دیے اب وہ سارے ان کو نصیب ہو گئے. ہر صحابی کے بارے میں رب نے فرمایا اولئک هم المهتدون, یہ ہدایت یافتہ ہے. اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں الگ بھی حدیث دے دی کہ یا اللہ اس کو ہادی اور مہدی بنا دے. تو نبی کی دعا تو قبول ہوئی ہوگی, اور اللہ کی اجازت سے یہ دعا ان کے لیے کی ہے. اس لیے کہ اپنے چچا ابو طالب کے لیے جب رسول اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں اجازت چاہی کہ مجھ پر بہت انہوں نے احسان کیے, آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے چچا ابو طالب کے لیے جو کہ مسلمان نہیں ہوئے اہل سنت کے عقیدے کے مطابق, تو میں دعا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بڑے مشکل حالات میں میرا ہاتھ تھاما ہے اور میرا ساتھ دیا ہے. لیکن قرآن کریم میں پارہ نمبر 11 میں کہ رب نے ان کو اجازت نہیں دی, فرمایا مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کی کوئی اجازت نہیں ہے. وہی نبی جب دعا کی اجازت مانگتے ہیں اپنے چچا ابو طالب کے لیے تو کہا اجازت نہیں ہے, لیکن وہی پیغمبر امیر معاویہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اگر یہاں اخلاص نہ ہوتا, ایمان نہ ہوتا, کچھ اور میل کچیل ہوتا دل میں, تو اللہ کیسے اجازت دے رہے ہیں؟ اور پھر نبی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں. پھر نبی نے اپنی زندگی میں فرمایا اے معاویہ, اللہ اگر تمہیں امیر بنا دے, حکومت دے دے, تو انصاف قائم کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا. اس لیے آپ اپنی زندگی میں ان کو امیر بننے کی گویا کہ پیشن گوئی بھی فرما گئے ہیں, ورنہ اور لوگوں کے بارے میں آپ نے یوں کیوں نہیں فرمایا؟ اس کے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں سے آرڈر آ گیا تھا کہ ان کو یہ نصیحت کر دیں کہ ہم مسلمانوں کا امام ان کو بنائیں گے, ان کو ہم امیر المومنین بنائیں گے, امام المسلمین بنائیں گے, ان سے بڑے بڑے کام ہم نے لینے ہیں. اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ
جب فوت ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ کے رسول کے جسم کے کچھ کٹے ہوئے بال تھے، کچھ ناخن مبارک تھے، اور رسول اللہ کی ایک چادر تھی وہ کسی صحابی کے پاس تھی، انہوں نے اس سے قیمتاً خرید لی تھی، لیکن وہ رسول اللہ کی چادر تھی۔ اب جب یہ دنیا سے جانے لگے انہوں نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو، کہا اپنے بیٹوں کو، کہا میری بات غور سے سنو، جب میں مر جاؤں تو یہ رسول اللہ کی چادر میں مجھے لپیٹ دینا، اور یہ رسول اللہ کے بال اور ناخن یہ میری آنکھوں پہ، رخساروں، ہونٹوں اور ماتھے پہ رکھ دینا، اور اسی طرح میری قبر کو بند کر دینا۔ میں نے تصور میں پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس وقت گویا کہ وہ جواب دیتے ہیں کہ میرے اپنے اعمال ایسے نہیں کہ میں یہ سمجھوں کہ قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں، یہ میری تواضع اور انکساری ہے، لیکن میں رسول اللہ کے ساتھ نسبت کو سب سے اول پرائرٹی دیتا ہوں۔ اس لیے جب میدان حشر میں جاؤں گا وہاں کوئی آئے گا اپنی نمازیں لے کے، کوئی روزے لے کے، کوئی جہاد لے کے، کوئی شہادت لے کے، کوئی تلاوت قرآن لے کر، کوئی صدقہ اور خیرات لے کر، اور مجھ سے رب پوچھے گا معاویہ تو کیا لایا ہے؟ تو میں کہوں کہ میں وجود مصطفیٰ لے کر آیا ہوں، میرے پاس تو اور کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی نسبت تھی، تیرے نبی کا غلام ہوں، بس انہی کے سنتوں کے مطابق زندگی گزار کے کسی مشن پر دنیا کو فتح کرتے کرتے آدھی دنیا سے زیادہ پہ میں نے اسلامی نظام حکومت کی شکل میں راج کیا، اس کے علاوہ میں کچھ بھی لے کر نہیں آیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ جنت میں جاؤ، اور نبی کیا فرماتے ہیں؟ جنت کے دروازے پہ ہماری لیک سلاک ہو جائے گی۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں، جہنم میں ہو نہیں سکتا کہ امیر معاویہ وہاں جائیں اور جو ان سے بغض رکھنے والا ہے وہ بھی جنت میں چلا جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ گارنٹی دے چکا ہے صحابہ کو، یہ ہدایت یافتہ ہیں، اور اللہ نے یہ گارنٹی بھی دی ہے تمام صحابہ کو، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے لوگ ہیں۔ اگر یہ گارنٹی کوئی مولوی، پیر، محدث، فقیر، بادشاہ دیتا ہم کہہ سکتے تھے اس کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ قرآن میں کہہ چکے ہے کہ یہ نبی کے ساتھ جو رہتے ہیں والذین معہ، یہ ہر وقت رسول اللہ کی صحبت میں ہے، یہ لوگ تو پکے ایمان والے ہیں، تو ہمیں بات مؤرخ کی ماننی چاہیے یا اپنے خدا اور رب کی ماننی چاہیے؟ خدا اور رب کی۔ یہ تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے، تو ہم کیوں ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں چھ میں گوئیوں میں پڑ جاتے ہیں؟ اگر حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، غلط۔ تو جب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے تو ہم فوراً کیوں نہیں ریئیکشن دیتے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہ صحابی ہیں، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اب آخری بات سنیں، رسول اللہ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ تمام صحابہ کا اصحاب جمع ہے، یہ نہیں فرمایا کچھ کو کہنا اور کچھ کو نہ کہنا، سب کا ذکر کیا۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو بکواس نہ کرنا، ان کے بارے میں بری باتیں مت کرنا۔ لا تسبوا، سب و شتم مت کرنا، توجہ۔ لیکن یا رسول اللہ اگر کوئی کر رہا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب دوسری حدیث سنیں، من سب اصحابی، فرمایا کوئی بھی شخص ہو، چاہے بڑی بڑی ڈگری ہیں، کوئی خطیب ہے، ادیب ہے، پیر ہے، مولوی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، من کوئی بھی ہے، جو تم دیکھو اور سنو سب اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، سب صحابہ کو یا کسی ایک کو، لیکن میرے صحابہ میں سے آپ دیکھ لو کہ کوئی کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں، فقولو، تو میں اپنی امت کو یہ حکم دے رہا ہوں تم یوں کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری اس شرارت پر اور تمہاری اس گندگی پر خدا کی لعنت برسے۔ اب اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ سنو وہ کہتا کیا ہے، اس کی تحقیق اور دلیل ہوگی۔ جب صحابی کے خلاف کوئی بات ہے فرمایا کہہ دو اللہ کی لعنت ہو تمہاری شرارتوں پر، اس کو سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس میں خیر کا کوئی راستہ نہیں۔ تو صحابہ سے محبت کریں گے یا نفرت؟ بولو بھائی۔ حضرت امیر معاویہ سے اپنی اولادوں کے نام بھی صحابہ کے نام پہ رکھیں۔ یہ تو نہیں کہ دشمنان صحابہ جو باتیں کریں ہم ان سے متاثر ہو کے اب ہم صحابہ کے بارے میں سوچیں کہ یہ کیسے لوگ تھے۔ بھائی ہر بندے کی قسمت میں نہیں تھا صحابہ بننا، یہ اللہ چن چن کر لایا مختلف قبیلوں کے خاندانوں سے کہ اور رسول اللہ کی صحبت ہے۔ مکہ میں ابو جال تھا، قریب تھا، رب نے نہیں چاہا تو اس کو صحابیت نہیں دی، اور بلال حبشی کو شام سے اٹھایا اور رسول اللہ کی صحبت میں ڈال دیا۔ یہ میرے رب کا انتخاب ہے، جس طرح نبی کو اپنی مرضی سے نہیں بنتا تھا، نبی اللہ کے چناؤ سے، اس طرح صحابی
کوئی خود نہیں بنا بلکہ صحابی کا انتخاب بھی کرنے والا کون ہے؟ اللہ صحابہ سے محبت کریں، صحابہ کی مدح کریں، صحابہ کا دفاع کریں، صحابہ کے بارے میں دل صاف رکھیں۔ خصوصاً حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ پشاور آپ کے پاکستان میں یہ سن 45 ہجری میں معاویہ نے فتح کیا ہے، یہ کابل حضرت معاویہ نے فتح کیا ہے، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اور اسلامی تاریخ میں جو پہلا بیڑا ہے کہ سمندر میں بحری جہاز یہ حضرت امیر معاویہ نے تیار کروائے، اور پہلا بحری لشکر اور بیڑا بھی حضرت امیر معاویہ نے سمندروں میں دوڑایا ہے۔ تو دنیا میں خشکی کا جہاد تو تھا، لیکن تری کا جہاد اسلامی ہسٹری میں اس کے بانی حضرت امیر معاویہ ہے، اس کے بغیر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آج تو دنیا نے ان سے سیکھا ہے، اور یہ ساری جنگیں اور جتنی بھی بحری فوجیں ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کی مرہون منت ہیں۔ انہوں نے دنیا کو ڈھنگ اور رنگ سکھایا ہے عدل و انصاف اور حکومت کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے اور ہمیں صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ ہمیں صحابہ پر اعتماد نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ ہر بیمار کو ہر بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سچی محبت اور تمام صحابہ کی سچی محبت، صحابیات اور اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں معتزلہ اور خوارج اور روافض میں سے نہ بنا، یا اللہ ہمیں اہل سنت والجماعت کے ساتھ قائم رکھ اور اسی عقیدے پر موت نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن و حدیث پر، سنت پر، صحابہ پر، فقہاء پر، اکابر پر اعتماد نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ذلت اور ضلالت سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی حادثوں سے، فتنوں سے محفوظ فرما۔ ترکی اور شام میں زلزلے سے جو لوگ دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان سب کو ان کی آخرت منور فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ان مشکل حالات میں تو ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں، ہماری اس توبہ کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ ہمارے اساتذہ، مشائخ، اکابر جو دنیا سے چلے گئے یا موجود ہیں، یہ دین جن واسطوں اور راستوں سے ہم تک پہنچا، یا اللہ ان سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما۔ جو علماء اس مجلس میں ہیں ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، علماء کو اتحاد نصیب فرما۔ مولانا وقاص صاحب کی اس کاوش کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما، جان مال اولاد عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے اسباب جلد از جلد پیدا فرما۔ یا اللہ نیک لوگوں کی نیک رقم کو اس گھر کی تعمیر کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے یہ زمین دی گئی، یا اللہ تیرے نام کی سربلندی کے لیے اس مقصد کو بھی یہاں مستقل طور پر یا اللہ پورا فرما۔ نظر بد سے محفوظ فرما، فتنوں سے حفاظت فرما۔ نعمان صاحب ہیں، ان کے کاروبار کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور عمومیت سے تمام مسلمانوں کے کاروباروں میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نقصانات سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسری فوتگی ہوئی ہے، حاجی اشفاق صاحب ہیں، ان کا بیٹا فوت ہوئے ہیں، یا اللہ تو ان کے بیٹے کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما، حاجی صاحب کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ اس کا نعم البدل نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی اہل ایمان ہمارے بھائی بہنیں دنیا سے اس ٹائم تک چلے گئے، ان سب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ جو علماء دین کا کام کر رہے ہیں، قراء اور حفاظ، یا اللہ تبلیغی جماعت والے اور مجاہدین اور خانقاہوں میں، یا اللہ تو ان سب کی خاص مدد